بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. و اگر آن جز حقیقت افراد تمام مشترک نہ باشد آن فصل خواندن. چلے کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہو تو اس کلی کو کلی ذاتی کہتے ہیں. پھر وہ جز اپنے ماتات افراد میں یا تو تمام مشترک ہے یا تمام مشترک نہیں ہے. اگر کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہو اور اپنے ماتات افراد میں تمام مشترک ہو اس کلی کو جنس کہتے ہیں. اب دوسری شکل، اور اگر کلی اپنے ماتات افراد میں تمام مشترک نہ ہو تو اس کلی کو فصل کہتے ہیں. اگر کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کا جز ہو تو اس کلی کو کلی ذاتی کہتے ہیں. کلی ذاتی کی دو قسمیں ہیں، جنس اور فصل. وجہ اثر یہ ہے کہ اگر کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کا جز ہو اور تمام مشترک ہو تو یہ کلی جنس کہلاتی ہے. اگر کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کا جز ہو اور تمام مشترک نہ ہو تو اس کو فصل کہتے ہیں. اور اگر وہ جز افراد افراد کی ٹھیک ہے، اور اگر وہ جز افراد کی حقیقت کی یعنی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی کلی جو جز ہے تمام مشترک نہ ہو تو اس جز کو فصل کہتے ہیں. اور اگر وہ جز افراد کی حقیقت کی تمام مشترک نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ کلی جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہے اور تمام مشترک نہیں ہے، یہ مطلب ہے. جی تو اس کو فصل کہتے ہیں. تو اس جز کو فصل کہتے ہیں. ہاں جی اگو پڑھو ذرا کے عام حقیقت افراد تمیز کند از غیر جوہری خواہ آن جز مشترک نہ باشد اصلا. بس فصل کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا. کیا ہے فصل کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا. تو وہ کلی جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہے اور وہ تمام مشترک نہیں ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو فصل کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا. تو اس کلی کو فصل کیوں کہتے ہیں؟ زراں کیسے اس کا نام، اس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو فصل کیوں کہتے ہیں. یہ کس کو جدا کرتی ہے، کس سے جدا کرتی ہے؟ کیا کہ وہ کلی جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہے اور تمام مشترک نہیں ہے اس کلی کو فصل کہتے ہیں. فصل کا معنی جدا کرنا. تو یہ کس کو جدا کرتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ فصل جس حقیقت کی فصل ہے، یہ فصل جس حقیقت کی فصل ہے. مطلب کیا ہے کہ اپنے ماتات افراد کی جو حقیقت ہے اس حقیقت کی یہ جز ہے نا، تو یہ حقیقت یہ جز یہ فصل جس حقیقت کی جز ہے اس حقیقت کے جو افراد ہیں ان کو غیروں سے ممتاز کرتی ہے ذاتی طور پر. چونکہ اپنے ماتات افراد جو ہیں ان کی جو حقیقت ہے اس حقیقت کو غیروں سے جدا کرتی ہے ذاتی طور پر، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں. ہاں جی وہ کلی جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت کا جز ہے اور تمام مشترک نہیں ہے اس کو فصل کہتے ہیں. فصل کا مطلب ہے جدا کرنا. تو اس کو جدا کر کے زیرا کے مصنف وغیرہ میں بیان کرتے ہیں کہ یہ فصل جس حقیقت کی جز ہے اس حقیقت کو دوسری حقیقتوں سے ممتاز کرتی ہے ذاتی طور پر، اس لیے اس کلی کو جو کہ اپنے ماتات افراد کی حقیقت کا جز ہے فصل کہتے ہیں. وہ آگے تفصیل آ رہی ہے. منطق دے مسئلے میں بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کلی یہ جو فصل ہوتی ہے یہ امتیاز ذاتی دیتی ہے. یہ بھی تھوڑا جا کا مسئلہ ہے. جی پہلی بار ہے، پھر اگلی کتاب پہ جاوے گا تو پھر کوئی چنگی سمجھ آئے گی. جی اچھا جی، کیونکہ وہ فصل
افراد کی حقیقت کو ممتاز کرتی ہے غیروں سے ذاتی طور پر، غیر جوہری نہیں، غیروں سے ممتاز کرتی ہے جوہری اے ذاتی طور پر، کیونکہ وہ فصل افراد کی حقیقت کو ممتاز کرتی ہے غیروں سے ذاتی طور پر۔ جی، جوہر بمعنی ذات، ایک جوہر کلی ہے، جنس او نہیں چاہیے، یہاں جوہر بمعنی ذات۔ ان سے پیچھے مثال تو پڑھی اس دی بھئی انسان کون؟ انسان ان دی حقیقت کی حیوان ناطق، ہن ان دی کلی جنس کون ہے؟ حیوان جنس قریب، تے ان دی فصل کون ہے؟ ناطق۔ ہن اے جڑا ناطق ہے ان دے جڑے تھلے افراد نے کون؟ زید، عمر، بکر وغیرہ، ساڈی حقیقت کی ہے؟ حیوان۔ اے ناطق اس حیوان دے نال جڑنا ہے تے اینے انسان نو غیراں کولو جدا کر دینا ہے بھی اے حیوان ناطق ہے، اے حیوان ساحل، حیوان ناحق، حیوان مفترس نہیں۔ تے اس ناطق نے کیا کیتا ہے؟ معتاد جو افراد ہیں ان کی جو حقیقت ہے کون؟ حیوان، اس کو دوسروں سے جدا کر دیا ہے کہ یہ ناطق ہے اور یہ حیوان بزید عمر بکر یہ حیوان ناطق ہے، یہ حیوان ناحق، حیوان مفترس نہیں ہے۔ جی یہ مطلب ہے یہ کمال پچھو۔ اور اگر وہ حقیقت کی جز افراد کی حقیقت کی جز یعنی وہ کلی جو اپنے معتاد افراد کی حقیقت کی جز ہے تمام مشترک نہ ہو، ہمارا اس جز کو فصل کہتے ہیں۔ اس پر دلیل کہ اس کا نام فصل کیوں؟ فصل کا معنی ہوتا ہے جدا کرنے والی، کیونکہ یہ کلی فصل آکھو جز آکھو افراد کی حقیقت کو، مثال کے طور پر ناطق کے تحت افراد زید عمر بکر ان کی حقیقت حیوان ناطق، اس میں سے صرف مراد حیوان، کیونکہ افراد کی حقیقت حیوان کو جدا کرتی ہے غیروں سے۔ غیر کون؟ گھوڑا بھی حیوان ہے، فرس بھی حیوان ہے، فیل بھی حیوان ہے، بکر بھی حیوان ہے، سارے حیوان نے ذاتی طور پر اس لیے کہ چونکہ یہ کلی ذاتی ہے، ذات حقیقت میں جو حقیقت کی جز ہوتی ہے اس کو کلی ذاتی کہتے ہیں۔ پڑھے نہیں ہے کہ وہ کلی جو اپنے معتاد افراد کی حقیقت کی جز کیا کہتے ہیں؟ کلی ذاتی۔ تو یہ جدا کرتی ہے افراد کی حقیقت کو جوہری طور پر، ذاتی طور پر۔ جز مشترک نہ باشد اصلا ناطق کے مخصوص است بحقیقت افراد انسان، پس این حقیقت را از ہمہ ماہیات تمیز میں کند و این را فصل قریب خوانند۔ وخا مشترک باشد اما تمام مشترک نہ باشد کہ بغیر نیز تمیز حقیقت شود از بعض ماہیات چون حساس و این را فصل بعید خوانند۔ بس مصنف میر سید شریف علیہ رحمہ یہاں سے فصل کی تقسیم کرتے ہیں، یہاں سے فصل کی تقسیم کرتے ہیں۔ فصل دو قسم ہے، فصل قریب اور فصل بعید۔ ہاں جی، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فصل کی تقسیم کرتے ہیں، فصل دو قسم پر ہے، فصل قریب اور فصل بعید۔ یہاں سے جنس کی جو ہے نا تقسیم، جنس دو قسم ہے، جنس قریب اور جنس بعید، پھر بہت سارے مسائل جنس کے متعلق اور بھی آئے ہیں۔ جی یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فصل کی تقسیم کرتے ہیں، فصل دو قسم پر ہے، فصل قریب اور فصل بعید۔ وہ اس طرح کہ فصل وہ کلی ہے جو اپنے معتاد افراد کی حقیقت کی جز ہوتی ہے اور تمام مشترک نہیں ہوتی۔ اس کی آگے دو صورتیں ہیں، یا تو وہ بالکل مشترک نہیں ہے، صرف ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہے، یا مشترک ہے چند حقیقتوں میں لیکن تمام مشترک نہیں ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ فصل ہے۔ وہ اس طرح دو قسمیں اس طرح کہ فصل وہ کلی ہے جو اپنے معتاد افراد کی حقیقت میں جز ہوتی ہے اور تمام مشترک نہیں۔ تمام مشترک نہیں، اس کی دو صورتیں، یا تو بالکل مشترک نہیں، صرف ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہے، یا مشترک ہے لیکن تمام مشترک نہیں، بعض حقیقتوں کے ساتھ خاص ہے،
تمام کے ساتھ تمام میں مشترک نہیں ہے۔ اگر وہ کلی بالکل مشترک نہیں ہے، صرف ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہے، اس کو فصل قریب کہتے ہیں۔ اور اگر وہ کلی بعض مشترک ہے، تمام مشترک تو نہیں لیکن بعض مشترک ہے، اس کو فصل بعید کہتے ہیں، اس کو فصل بعید کہتے ہیں۔ ہاں جی، کلی اپنے معتاد افراد کی حقیقت کا جزو ہو اور تمام مشترک نہ ہو تو اس کو فصل کہتے ہیں۔ پھر فصل کی دو قسمیں ہیں، فصل قریب اور فصل بعید۔ وہ اس طرح کے کلی اگر اپنے معتاد افراد کی حقیقت کا جزو ہے اور تمام مشترک نہیں ہے تو دو صورتیں ہیں، دو صورتیں ہیں، یا تو ایک حقیقت یا تو بالکل مشترک یا تو نہیں۔ بالکل مشترک نہ ہوگی، یعنی کیا مطلب ہے؟ صرف ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہوگی، شاباش، یا تو مشترک ہوگی لیکن تمام مشترک نہ ہوگی بلکہ بعض مشترک ہوگی۔ تو لہذا اگر تو پہلی شاباش، اگر کلی اپنے معتاد افراد کی حقیقت کا جزو ہے اور تمام مشترک نہیں ہے، یعنی ایک حقیقت اور بالکل مشترک اور نہیں، بالکل مشترک نہیں ہے یعنی ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہے تو اس کو فصل قریب کہتے ہیں۔ شاباش، اور اگر کلی اپنے معتاد افراد کی حقیقت کا جزو نہیں ہے اور تمام مشترک بھی نہیں ہے یعنی بعض مشترک ہے تو اس کو فصل بعید کہتے ہیں۔ اس کو فصل بعید۔ اچھا مثالیں سمجھے اس کی، پھر ترجمہ کرے دیں۔ ناطق یہ فصل قریب کی مثال ہے، وہ اس طرح کہ ناطق کے متعدد افراد ہیں، زید، عمر، بکر وغیرہ جتنے آپ کھڑے ہیں۔ ہماری جو حقیقت ہے حیوان ناطق اس کی جز ہے، ہماری حقیقت جو ہے ناطق اس کی جز ہے۔ اور یہ صرف ایک حقیقت کون؟ انسان، اسی کے ساتھ خاص ہے، انسان کے علاوہ ناطق کسی میں نہیں پایا جاتا، لہذا یہ کیا بن گئی؟ فصل قریب۔ تو جو فصل قریب ہوتی ہے نا، وہ جس کی فصل ہوتی ہے اس کو تمام محیطوں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ فصل قریب جس حقیقت کی فصل ہوتی ہے، حقیقت کی فصل ہوتی ہے، اس کو تمام محیات سے، تمام غیروں سے ممتاز کر دیتی ہے، تمام غیروں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ اور دوسری مثال ہے حساس۔ کون؟ حساس۔ دیکھیں حساس کے افراد ہیں انسان، فرس، فیل، غنم، یہ سارے حساس کے افراد ہیں۔ اب حساس مشترک ہے لیکن تمام مشترک نہیں ہے، کہ انسان اور فرس کے درمیان جتنی چیزیں مشترک ہیں وہ ساری اس میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ انسان اور فرس کے درمیان جوہر، جسم مطلق، جسم نامی، حساس، متحرک بالارادہ، یہ ساری چیزیں مشترک ہیں، اور حیوان بھی مشترک ہے، اور حساس حیوان کی جز ہے، حساس حیوان کی جز ہے۔ تو حساس جتنی جزیں مشترک نکلی ہیں کن کے درمیان؟ انسان اور فرس کے درمیان، ان میں سے ایک جز ہے کون؟ حیوان۔ ایک جز حیوان بھی ہے نا، تو حیوان حساس کی جز نہیں ہے، الٹا حساس حیوان کی جز ہے۔ تو تمام مشترک تو وہ ہوتا ہے کہ ایک فرد کو لے کر دوسرے فرد کو ملائیں تو درمیان سے جتنی جزیں مشترک نکلیں، یا اس اوپر والی کلی کی جز بنے یا وہ خود کلی ہو۔ تو یہاں تو جو حیوان مشترک ہے انسان اور فرس کے درمیان، الٹا حساس اس کی جز ہے، نہ کہ حیوان حساس کی جز ہے۔ تو لہذا پھر انسان اور فرس کے درمیان حساس تمام مشترک نہ ہوا، لہذا یہ فصل ہے۔ اور بعید اس لیے ہے کہ انسان کو یہ جنس بعید کے مشارکات سے تو ممتاز کرتا ہے، جنس قریب کے مشارکات سے ممتاز نہیں کرتا۔ حیوان کے ساتھ حساس کو جوڑیں تو حساس نے حیوان کو جسم نامی سے، جسم مطلق سے تو جدا کر دیا ہے کہ حیوان جو ہوتا ہے وہ حساس ہوتا ہے اور جسم نامی مطلق حساس نہیں ہوتے، لیکن اس نے حیوان کو انسان کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے، کیونکہ جس طرح انسان حساس ہے باقی بھی سارے حساس ہیں جی، تو لہذا اس نے انسان کو ممتاز کیا ہے جنس بعید کے مشارکات سے۔ کون جنس بعید؟ جسم نامی اور جسم مطلق اور جوہر۔ لیکن جنس قریب
کون حیوان حساس نے انسان کو جنس قریب کے مشارکات سے ممتاز نہیں کیا، کیونکہ سارے حساس ہیں جی. تو یہ ہے فصل بعید. تو فصل بعید جس کی فصل ہوتی ہے جنس بعید کے مشارکات سے تو ممتاز کرتی ہے، لیکن جنس قریب کے مشارکات سے ممتاز نہیں کرتی ہے. گل سمجھی جی. لے ایک بار ترجمہ پڑھو دھیان نال تے پھر اس نو آ دیں گی. خواہ وہ جز مشترک نہ ہو، دل لکھا ہے درمیان ایک حقیقت کے اور دوسری نو کے. بالکل جیسے ناطق جو کہ مخصوص ہے انسان کے افراد کی حقیقت کے ساتھ. بس یہ کون ناطق حقیقت انسانی کو تمام ماہیات سے کون فرس فعل ابن غنم جتنے بھی جاندار اور ہیں انسان کے علاوہ ممتاز کر رہا ہے. کیونکہ باقی کی نے ناطق نہیں. ناطق صرف کون ہے؟ انسان. اور اس جز کو یا اس فصل کو فصل قریب کہتے ہیں. ان معنی کرو. خواہ وہ جز مشترک نہ ہو، بالکل جیسے ناطق شاباش جو کہ مخصوص ہے انسان کے افراد کی حقیقت کے ساتھ. پس یہ حقیقت انسانی کو تمام ماہیات سے ممتاز کر رہا ہے. اور اس فصل کو فصل قریب کہتے ہیں. خواہ موجود مشترک نہ ہو، بالکل جیسے ناطق کے مخصوص جو کہ مخصوص ہے انسان کی حقیقت کے ساتھ، انسان کے افراد کی حقیقت کے ساتھ. اور یہ حقیقت بس یہ کون یہ فصل ناطق یہ ناطق حقیقت انسانی کو ماہیات سے تمام ماہیات سے جدا کر رہا ہے. اور اس فصل کو فصل قریب کرتے ہیں. پہلے آ گئے. تو فصل قریب جو ہوتی ہے وہ شے کو جنس قریب کے تمام مشارکات سے جدا کر دیتی ہے. چلو کہ اور خواہ مشترک ہو، بہرحال تمام مشترک نہ ہو. اس کو فصل بعید کہتے ہیں. اب اس کا کام کیا ہے کہ اس کے ساتھ بھی حقیقت کا تمیز ہوتا ہے بعض ماہیات سے جیسے حساس. اب حساس کے ذریعے انسان کو ممتاز تو کر رہا ہے، لیکن کس سے؟ جسم نامی سے اور جسم مطلق سے، جوہر سے. لیکن حیوان سے ممتاز نہیں کر رہا، کیونکہ حیوان سارے حساس ہیں. تو حساس شے کو یعنی انسان کی جو جنس بعید ہے کون؟ ان کے اندر جو مشارکات ہیں ان سے تو ممتاز ہے، لیکن جنس قریب کے جو مشارکات ہیں کون؟ حیوان. ان سے ممتاز ہے کیونکہ سارے حساس ہیں. اور اس کو یعنی اس فصل کو فصل بعید کہتے ہیں. جی. اور خواہ مشترک ہو، بہرحال تمام مشترک نہ ہو کہ اس کے ساتھ بھی حقیقت کا تمیز ہوتا ہے بعض ماہیات سے. ایسا بس جیسے حساس. اور ذہن رکھنا مثال بھی حساس نے بے حقیقت کون؟ انسان. تو حساس انسان کو بعض ماہیات کون؟ شجر وغیرہ سے ممتاز کرتا ہے، لیکن جن سے قریب کے مشارکات سے ممتاز نہیں کرتا. شاباش جی. اور اس فصل کو فصل بعید کہتے ہیں. تو وہ کلی جو اپنے ذات افراد کی حقیقت کی جز ہے اور تمام مشترک نہیں ہے، اس کو فصل کہتے ہیں. فصل کی دو قسمیں ہیں، فصل قریب اور فصل بعید. اگر وہ جز بالکل مشترک نہیں ہے تو یہ فصل قریب ہے، اور اگر مشترک تو ہے لیکن تمام مشترک نہیں ہے تو یہ فصل بعید ہے. فصل قریب جس کی فصل ہوتی ہے اس کو جنس قریب کے مشارکات سے ممتاز کرتی ہے. فصل بعید جس کی فصل ہوتی ہے
اس کو جنس بعید کے مشارکات سے ممتاز کرتی ہے، جنس قریب کے مشارکات سے ممتاز نہیں کرتی۔ کون پڑھو گے؟ بالجملہ فصل جوہری۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ فصل جو ہے نا، فصل یہ ایسی کلی ذاتی ہوتی ہے جس کی کلی ہوتی ہے اس کو ممتاز کرتی ہے غیروں سے۔ کہ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں آپ نے پڑھی ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ فصل قریب شے کو جنس قریب کے مشارکات سے جدا کرتی ہے، اور فصل بعید شے کو یعنی انسان کو اساس مثال کے طور پر جنس بعید کے مشارکات سے تو جدا کرنے والا کرنے والی کیا ہوئی؟ ممیز۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ فصل کس کو کہتے ہیں؟ فصل ایسے ممیز کو کہتے ہیں جو کلی ذاتی ہوتی ہے۔ فصل ایسے ممیز کو کہتے ہیں جو کلی ذاتی ہوتی ہے۔ بیٹھا نام ہے ممیز جوہری۔ کیا نام ہے؟ ممیز جوہری۔ فصل ممیز جوہری ہوتا ہے، یہ ایک جملہ ہے، فصل ممیز جوہری ہوتا ہے، مطلب ہے کہ فصل ایسی کلی ہوتی ہے جو شے کو ممتاز کرتی ہے ذاتی طور پر، جس کی فصل ہوتی ہے اس کو غیروں سے ممتاز کرتی ہے۔ صرف فرق اتنا ہے یا جن سے قریب کے مشارکات سے یا جن سے بعید کے مشارکات سے۔ بالجملہ خلاصہ کلام، فصل ایک ممیز ہے ذاتی۔ خلاصہ فصل ایک ممیز ہے ذاتی۔ ممیز ذاتی، فصل ممیز ذاتی، جوہری، جوہر بمعنی ذات۔ آگے ہن پڑھو بس فصل۔ کلی باشد کے در جواب ایو شیء ہوا فی جوہری ہی واقع شود۔ پیچھے آپ نے کس کی نوع کی بھی تعریف پڑھی ہے اور جنس کی بھی تعریف پڑھی ہے پوری تفصیل کے بعد۔ نوع کی تعریف کیا کی تھی؟ او پس صفحہ نمبر 32 تے چوتھی لائن میں خلاصہ یہ نکلا کہ نوع وہ کلی ہوتی ہے جو امور متفقۃ الحقیقت پر بولی جاتی ہے ما ہوا کے جواب میں۔ اور اگلے صفحے تے لب و پس جنس کتنے لکھے ہیں؟ ایشا بس کیا بلا کہ جنس اس جگہ سے معلوم ہو گیا کہ جنس وہ کلی ہوتی ہے جو امور مختلفۃ الحقائق پر بولی جاتی ہے ما ہوا کے جواب میں۔ اسی طرح کہتے ہیں اب ساری اس فصل کی بات پڑھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ فصل کی اب باقاعدہ تعریف یہ ہے، فصل وہ کلی ہوتی ہے جو ایو شیء ہوا فی جوہر ہی کے جواب میں واقع ہوتی ہے۔ ابتسام بعد کی شے ہے یہ شے نو فی جوہر بلے تعریف تے آخنا ہوں۔ بس فصل وہ کلی ہوتی ہے جو کہ ایو شیء ہوا فی جوہری ہی کے جواب میں واقع ہوتی ہے۔ فصل وہ کلی ہوتی ہے جو کہ ایو شیء ہوا فی جوہری ہی کے جواب میں واقع ہوتی ہے۔ فصل وہ کلی ہوتی ہے جو کہ ایو شیء ہوا فی جوہری ہی کے جواب میں واقع ہوتی ہے۔ اب ہر کلی کی باقاعدہ آخر میں تعریف کر رہے ہیں، نوع کی، جنس کی، اب تیسری فصل آ گئی ہے، گل سمجھیے؟ تو وہ کلی ہوتی ہے جو کہ ایو شیء ہوا فی جوہری ہی کے جواب میں واقع ہوتی ہے۔ ما ہوا کے ساتھ سوال ہوتا ہے اور ایو شیء، یہ تین لفظ ہیں سوال کے منطق میں۔ ایک ہے ما ہوا، ما ہوا ایک لفظ ہے، مراد ما ہوا، ما ہما، ما ہم، ما ہا، نہ ما ہے یا ما ہما، ما ہنا۔ اور یہ لفظ ہے ایک ہے ایو شیء ہوا فی جوہر ہی، ایک ہے ایو شیء ہوا فی عرض ہی۔ ایو شیء ہوا فی جوہر ہی، ایو شیء ہوا فی عرض ہی، سمجھائیے کیا بلا؟ ایو شیء ہوا فی جوہر ہی، ایو شیء ہوا فی عرض ہی۔ جو ہے نا تفصیل تو آگے آ جائے گی اگلی کتاب میں۔ ما ہوا کے ساتھ سوال ہوتا ہے کہ جو میں نے چیزیں ملائی ہیں ان کے درمیان اکیلی چیز ہے تب یا دو ہیں تب، اس کی پوری حقیقت جو ہے نا، اکیلی ہے تو پوری حقیقت بیان کرو، اگر دو ہیں تو ان کے درمیان جو شے تمام مشترک ہے وہ بیان کرو۔ جب سوال کریں کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اور ایو شیء ہوا، کیا شے ہے یہ،
فی ذا جوہر ہی اے فی ذاتی طور پر. اس لفظ کے ساتھ جب سوال کریں تو مطلب ہوتا ہے کہ میں جس کے متعلق سوال کر رہا ہوں اس کی فصل بیان کرو، اس کی فصل بیان کرو، خواہ فصل قریب خواہ فصل بعید. اور اگر سوال ہو ایو شیئن ہوا فی ارضہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایو شیئن ہوا، یہ جس کے متعلق سوال کیا شے ہے، یہ ذاتی طور پر کیا شے ہے، یہ عرضی طور پر. تو فی عرضی اگر ہوگا تو مطلب ہوگا کہ اس کی عرض عام بیان کرو، اس کا خاصہ بیان کرو، اس شے کا خاصہ بیان کرو یا عرض عام بیان کرو. تو یہ 3 سوال ہیں. کیا کون سے؟ ما ہوا ایو شیء ایو شیء ہوا فی ارضہ. ما ہوا کے ساتھ سوال ہوتا ہے کہ جو میرا مسئول ہے، کون مسئول، جس کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، اگر وہ ایک ہو تو اس کی پوری حقیقت بیان کرو، اگر وہ 2 ہیں تو ان کے درمیان جو تمام مشترک ہے وہ بیان کرو. اور ایو شیئن ہوا فی جوہر ہی کا سے سوال کریں تو مطلب ہوتا ہے کہ میرا جو مسئول ہے اس کی فصل بیان کرو. اور اگر سوال ہو ایو شیئن ہوا فی عرضہ ہی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا جو مسئول ہے جس کے متعلق میں نے پوچھا ہے اس کی کیا کرو، اس کی عرض عام بیان کرو، اس کی. اے دیکھو نا جی تسی ایک بندے نو جان دے ہو، پیو پتر نو جو تنگ کر یار تو کی شے ہے بولتے نہیں جی، حالانکہ انہوں پتہ ہے پتر ہے میرا جمع ہے جی، مطلب وہ بس پوچھ رہے پھر تے تو کی بلا ہے یار، تو کی بلا ہے جی. یہ بندہ اپنی زبان جانتا ہے سارے کچھ جی. اس طرح یہ فی جوہری کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے مسئول کی کیا بیان کرو، فصل بیان کرو. مثلا اگر یہ پوچھا جائے کہ الانسان ایو شیئن ہوا فی جوہر ہی تو کیا جواب ہوگا؟ ناطق. نہ وہاں ناطق نہیں، صرف فصل، ناطق یا حساس، ناطق یا حساس. اور اگر یہ کہا جائے کہ الانسان ما ہوا تب کیا ہوگا؟ اب حیوان ناطق ہے. اور الانسان ایو شیئن ہوا فی جوہر ہی، اس کی اب ذاتی بیان کرو، اس کی ذاتی بیان کرو. کیا مطلب؟ فصل بیان کرو. تو وہ کیا ہے؟ ناطق ہے، حساس ہے. اب تعریف کیا بنی کہ فصل وہ کلی ہوتی ہے جو ایو شیئن ہوا فی کے جواب میں آگے خاصہ آئے گا، اس کی تعریف آئے گی، وہ بالکل بیان یہی ہوگی، صرف فی کے بعد ہوگا عرض ہی. کیا ہوگا؟ عرض ہی. بس اتنا فرق ہوگا. بس اے گل سمجھ آئے جے کہ فصل جو ہے یہ ایک کلی ذاتی ہوتی ہے جو کہ ممیز ہوتی ہے کہ کوئی نہیں جی. فصل کلی ذاتی ہے کہ کوئی نہیں ہے. جو کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز وہ ذاتی ہوتی ہے کہ نہیں، اس کی آگے 2 قسمیں بنی ہیں. اگر تمام مشترک ہے تو کیا بنی ہے؟ تمام مشترک ہے تو جنس بنی ہے. تمام مشترک نہیں ہے تو اس کی آگے 2 قسمیں، یا بالکل مشترک نہیں ہے یا بعض مشترک ہے تو فصل قریب اور فصل بعید. تو یہ فصل جو ہوتی ہے کیا کرتی ہے؟ جس کی فصل ہوتی ہے اس کو غیروں سے، یا اگر قریب ہے تو تمام مہیتوں سے ممتاز کرے گی، اگر بعید ہے تو بعض مہیتوں سے. تو ممتاز کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ممیز. تو اور ذاتی ہے کہ نہیں، تو لہذا فصل کیا ہوا؟ ممیز جوہری. فصل کیا ہوا؟ ممیز جوہری. ایسی کلی جو کہ ذاتی ہے اور جس کی کلی ہے اس کو غیروں سے جدا کرتی ہے. یہ جملہ سمجھ آئے کہ فصل ممیز جوہری ہوتا ہے. فصل ممیز جوہری ہوتا ہے، یعنی ایسی کلی ہے جو ذاتی ہے اور جس کی کلی ہے اس کو غیروں سے مطلب ہے. تو تعریف یہ بنی کہ فصل وہ کلی ہوتی ہے جو ایو شیئن ہوا فی جوہر ہی کے جواب میں واقع ہوتی ہے. واقع ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ واقع ہوتی ہے. ایو شیئن ہوا فی جوہر ہی کے جواب میں واقع ہوتی ہے. پیچھے جو 2 تعریفاں نے انہاں دونوں دے وچ ما ہوا ہے. کیا ہے؟ ما ہوا کے جواب میں فرق ہے. ایک ہے مختلفۃ الحقیقت، ایک ہے متفقۃ الحقیقت. گل سمجھی جی؟ اے باقاعدہ تعریفاں نے پوری ہیں. سمجھی گل؟ پچھوں ویکھ پھر مانا کرنے کے لیے خواہ وہ جز وہ جز مشترک نہ ہو بالکل، جیسے ناطق، کیونکہ کیونکہ مخصوص ہے انسان کے افراد کی حقیقت کے ساتھ.
پس یہ یہ حقیقت کون انسانی کون کو کون یہ ناطق جی پس ناطق حقیقت انسانی کو تمام ماہیات سے وہ تمام آیات کون فرس فیل ابل غنم بکر وغیرہ سے ممتاز کر رہا ہے جی لہذا اور اس فصل کو فصل قریب کہتے ہیں. تو خلاصہ کیا نکلا کہ فصل قریب جو ہوتی ہے وہ جس کی فصل ہے اس کو جنس قریب کے جمیع مشارکات سے ممتاز کر دیتی ہے. جی اور خواہ مشترک ہو بہرحال حال تمام مشترک نہ ہو کیونکہ اس کے ساتھ بھی حقیقت کا تمیز ہوتا ہے تمیز ہوتا ہے بعض ماہیات سے جیسے حساس اور اس فصل کو فصل بعید کہتے ہیں. تو حساس جو ہے وہ انسان کو جنس بعید کے مشارکات سے کرتا ہے. خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ فصل ایک ممیز ہے جوہری. اچھا جی پس کون وہ پس فصل وہ کلی ہوتی ہے جو کہ ایو شیئن ہوا فی جوہر ہی کے جواب میں واقع ہوتی ہے. چل سمجھیے کوئی نہیں. اگلی فصل جہاں سبق آ رہے ہیں نا ان چوتھی لائن اما آ کلی کے از حقیقت افراد خارج است ہے وہ جی بڑی وجہ سے چل رہی ہے وہ ہونی ہے. تے پہلے جڑے پیچھے 9 پڑھی ہے نا 9 کلی 9 پڑھی ہے نا اس کے متعلق ایک مسئلہ رہ گیا ہے وہ یہاں سے بیان کرنا ہے پہلے سمجھائیے. پھر آگے وہ اما آ کلی سے وہ جو بڑی وجہ اثر چل رہی ہے تیسری صورت آگے چلے گی. سمجھی گل؟